انسان یہ کوشش اور خواہش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں، زیادہ سے زیادہ مال کماؤں تاکہ میں مالدار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم زور لگا لگا کے مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو اور پھر تم مالدار بن جاؤ۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار بننے کا طریقہ مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ کیا عجیب و غریب نصیحت! یہ ہے جوامع الکلم، یعنی ایسی قیمتی باتیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو دوسرے انبیاء سے مجھے ممتاز کیا ہے، ان میں سے ایک خوبی میری یہ بھی ہے کہ باتوں کے الفاظ تھوڑے، معانی اس کے بہت زیادہ۔ اب یہ تکن اغنى الناس جو ہے، اسی کو اگر کھولا جائے، انسان کی نفسیات کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھا جائے تو عجیب و غریب یعنی بات اس میں جمع ہو جاتی ہے کہ انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ مالداری تو یہی ہے کہ میرے پاس مال ہو، لیکن وہ مال جب آ جائے گا اس مال کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ بہت بے شمار طرح کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک سب سے بڑی بیماری جو ہے نا انسان کے ساتھ، جب مال جمع کر کے مالدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی بیماری ساتھ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے 99 کا چکر، کہ وہ ہر 99 کے چکر پر جب وہ 100 پورا کرتا ہے تو وہ اگلے 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ مال کے ذریعے سے مالدار ہونا چاہ رہا ہے نا، جب وہ مال کے ذریعے سے مالدار ہونے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، جتنا بھی مال حاصل کر لے گا اگلی سیڑھی پھر باقی ہوگی، اگلا درجہ پھر اسے کوئی نہ کوئی اور مالدار اس کی نظر میں نظر آ جائے گا، اس کی نگاہ پڑ جائے گی کسی مالدار پہ، تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اپنا مال پھر کم دکھے گا اور پھر اگلی دوڑ کے اندر پھر یہ شریک ہو جائے گا۔ تو وہ مال جو اس کے نفع کے لیے آیا تھا وہ اس کی بے چینی کا سبب بن جائے گا۔ یہ بنتی ہے چیز، اسی چیز کو دوسرے الفاظ کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہے، جس کا دل مالدار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ اس وقت جو امریکن صدر ہے، اس کے پاس کوئی روپے پیسے کی کمی ہے؟ لالچ ابھی بھی باقی ہے، کبھی ادھر کو چھین لو، کبھی ادھر کو چھین لو، کبھی ادھر کو حملہ، کبھی ادھر کو کچھ، کبھی ادھر کو کچھ، کبھی ادھر کو کچھ۔ کیا ہے یہ دنیا کے اندر یہ جتنی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس وقت، جنگ کے حوالے سے بھی دیکھ لی جائیں تو مال کی تو ہے پیچھے، اور کیا ہے؟ اور آپ کی وہ فرمان جو ہے وہ بالکل آپ کی حدیث وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ابن آدم کے لیے 2 وادیاں بھی اگر سونے کی بھری ہوئی اللہ اس کو دے دے وہ تیسرے کی ہرس کرے گا، اس کو وہ بھی لگے گا کہ یار کہیں ضرورت پڑ گئی تو کم ہی نہ پڑ جائے، کہیں مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ یہاں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر مالدار بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اس میں دونوں چیزیں ہی مالدار بنانے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ جب بندہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ حقیقت میں بھی مال بڑھنے لگ جائے، اور حقیقت میں مال نہ بھی بڑھے تو لیکن دل کو اگر چین اطمینان نصیب ہونے لگ جائے کہ یار مجھے جو حاصل ہے نا میں اس پہ بڑا مطمئن، میرے پاس جو کپڑا ہے، میرے پاس جو سواری ہے، میرے پاس جو گھر ہے، میرے پاس جو پہننے کو ہے، میں اس پہ راضی اور مطمئن ہوں، تو یہی مال لے کر بھی تو یہی کرنا تھا نا، یہ اپنی خواہش کو پوری کرنا تھا۔ تو اگر خواہش کو اللہ کی تقسیم کے تابع کر کے انسان اطمینان کے اندر چلا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، مال کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ بڑی خوبصورت نصیحت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جو اللہ تمہیں مالدار ہے۔ میں نے کہا دونوں طرح سے مالداری آئے گی، ایک دل میں اطمینان اور چین کی صورت میں مالداری آئے گی، اور ایک مال میں اضافہ بھی اسی بندے کے ہی ہوگا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ محنت چھوڑ کر بیٹھ جایا جائے، کام بالکل چھوڑ دیے جائیں، لیکن وہ جو ہر وقت ایک افراتفری طبیعت میں ذہنی پراگندگی اور انتشار اور ہر وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، طبیعت للچائی ہوئی ہے، وہ انسان جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکات بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے ملتزم پر کی تھی، حدیث مبارکہ میں دعا نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا تھا کہ اے آدم تو نے یہ جو دعا مانگی ہے اس کی وجہ سے تیرا فقر میں دور کر دوں گا
اور تیری نسل میں بھی آنے کے بعد جو بندہ یہاں یہ دعا مانگے گا اس کی برکت سے اس کے ہر کاروبار میں، ہر مال میں، ہر کام میں اس کے اندر میں جو ہے نا اس کو غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا۔ اس دعا کے الفاظ کے اندر بھی جو مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ یہی مانگا ہے، اے اللہ مجھے اپنی تقسیم پہ راضی کر دے۔ عجیب بات ہے، یعنی اس دعا کے اندر کچھ یہ نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا مال اضافہ کر دے، میرے کاروبار کے اندر بڑھا دے، یہ نہیں کہا اللہم انک تعلم سری و علانیتی، اے اللہ آپ میرے سر اور میرے اعلان، میرے راز اور میرے ظاہر کو جانتے ہیں، فقبل معذرتی، میری معذرت کو قبول فرما لیجئے، اور فاتینی سؤالی، میرے جو سوالات ہیں، میری جو حاجتیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے۔ حاجت کا کوئی نام نہیں لیا۔ اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ میں تجھ سے ملتزم پہ کھڑا ہو کہ ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو میرے دل کے اندر گھر کر جائے، اور میں تیری تقسیم پر رضا مانگتا ہوں۔ بس یہ دعا ہے چھوٹی سی، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی کہ جو آپ کو بھی دنیا سے آپ کا رزق وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ تو بات وہی ہے جو یہاں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا۔